بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يلفظ من قول الا لديه رقیب وعتید. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین اور ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان کی بہترین ساعات، بہترین لمحات اور بہترین ایام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ جہاں ہمیں عبادت و طاعت الہی انجام دینے کی توفیق ہو، اپنی ہماری زندگی کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو عزیزو، اچھے اخلاق میں سے ایک بہت ہی خوبصورت اخلاقی فضیلت کی طرف آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت کرنا اخلاقی فضیلت میں شمار ہے، اس لیے کہ زبان کا بہت ہی اہم رول ہے انسانی اخلاق میں. زبان کھلے تو پتہ چلے کہ آدمی کیسا ہے، اس لیے زبان کو دل کا ترجمان کہا گیا ہے، زبان کو فکر کا ترجمان کہا گیا ہے. سوچ آدمی کی کیسے ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ زبان کھلے تو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی مثبت فکر کا مالک ہے یا منفی سوچ رکھتا ہے. دل کیسا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ زبان کھلے تو پتہ چلے گا کہ دل کے اعتبار سے وہ سیاہ ہے یا سفید ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، نجس دل کا حامل ہے یا طیب و طاہر دل رکھتا ہے، قلب سلیم رکھتا ہے یا قلب مریض رکھتا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ زبان کھلے تو پتہ چلے گا. اسی لیے بہت ہی خوبصورت مثال زبان کے حوالے سے دی گئی ہے کہ اخلاق کے سلسلے میں زبان کا کیا تعلق ہے. اس مثال سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا. اخلاق ایک دکان ہے جس کا تالا زبان ہے. زبان کھلے تو پتہ چلے گا کہ اس دکان میں جو ہے وہ سونا ہے یا کوئلہ ہے. تالا کھلے تو پتہ چلے گا کہ یہ کوئلے کی دکان ہے یا سونے کی دکان ہے. یعنی جیسے زبان ہم کھولتے ہیں تب ہماری حقیقت کا پتہ چلتا ہے. تو یہ اچھے اخلاق میں اور برے اخلاق میں سب سے بڑا اہم رول زبان کا ہے. اس لیے جس انسان کے قابو میں زبان آ جاتی ہے وہ انسان کمالات کی منزل کو طے کر لیتا ہے. یہاں تک کہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں نجات المؤمن فی حفظ لسانہ. مومن کی نجات زبان کی حفاظت میں ہے. اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے اور نجات کی راہ میں گامزن کرنا ہے تو زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہے ایک ظاہری طور پر گوشت کا ٹکڑا، لیکن 32 دانتوں کے درمیان رہ کر بھی یہ زبان چلتی بہت ہے. اس لیے زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. زبان کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی پہچانا جاتا ہے زبان کے ذریعے سے.
جس طرح سے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ الانسان مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کی نیچے چھپا ہوا ہے۔ زبان کھلے تو پتہ چلے کہ یہ ہلکا انسان ہے یا وزنی انسان ہے، جب تک زبان نہیں کھلتی پتہ نہیں چلتا کہ انسان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس لیے زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ تم جو بولنے جا رہے ہو وہ کیا بات ہے جو بولنے جا رہے ہو۔ اس لیے بہت ہی مشہور مثل ہے کہ بولنے سے پہلے تولو پھر بولو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کچھ تم زبان کے ذریعے سے بولنا چاہتے ہو پہلے اس کو عقل کی میزان میں تولو پھر بولو۔ یعنی جو بولنا چاہتے ہو وہ تمہارے عقل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، منطق کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، سچ اور صداقت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ پہلے وہ عقل کے اعتبار سے تل جائے اور عقل اس کی تصدیق کر دے، تب زبان کھولو، تاکہ زبان سے جملہ نکلے گا، ہر ایک جملہ وزنی ہوگا اور عقل کو چھو جائے گا، اور اسی زبان کے ذریعے سے تمہاری قدر و منزلت کا پتہ چل جائے گا۔ تو زبان کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے ہمارے دین مبین اسلام میں بھی۔ گرچہ انسان کے پاس جسم میں بہت سارے اعضاء و جوارح ہیں، کان بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سر بھی ہے، بہت سارے اعضاء و جوارح، لیکن ان تمام اعضاء و جوارح میں سب سے زیادہ جس کا رول ہے ہماری اخلاقی زندگی میں وہ زبان ہے۔ اس لیے زبان کو کھولنے سے پہلے، زبان چلانے سے پہلے سوچ سمجھ کر چلانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ تیر کا زخم بھی خشک ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے کسی کو زخم لگے، جسے زخم زبان کہتے ہیں، یہ کبھی خشک نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر کسی کو لکڑی کے ذریعے سے، ڈنڈے کے ذریعے سے، پتھر کے ذریعے سے کسی کو چوٹ بھی لگایا ہے نا، تو 2 دن 4 دن، 1 ہفتہ 2 ہفتے میں وہ زخم جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ لیکن زبان چلی اور زبان سے الٹا سیدھا آپ نے بکا ہے، یا گالم گلوچ بکا ہے، یا زخم زبان کے ذریعے سے سامنے والے کو تکلیف دی ہے، یا اس کی توہین کی ہے، یا اس کی گستاخی کی ہے، تو وہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سارے زخم ہیں جو دل میں محفوظ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے زبان کھولنے سے پہلے یہ زبان تمہارے اختیار میں ہے۔ جیسے ہی آپ نے زبان کھولی تو آپ ابھی زبان کے اختیار میں چلے جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں مولا امیر نے اس کی طرف نہج البلاغہ میں اشارہ فرمایا ہے۔ دیکھو، زبان کھولنے سے پہلے تمہاری حکومت زبان پر ہے۔ تم چاہو تو کھولو، تم چاہو تو نہ کھولو، تم چاہو تو بولو، تم چاہو تو نہ بولو۔ جیسے ہی آپ نے زبان اپنے اختیار میں رکھتا ہے کہ بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بولنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میری زبان میں اثر ہو۔ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے زبان کے حوالے سے بھی۔ زبان کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ مفتاح الخیر اللسان، تمام نیکیوں کی چابی جو ہے وہ زبان ہے۔ انہیں بہت ساری نیکیاں، ذکر خدا زبان سے، تلاوت قرآن زبان سے، نماز پڑھتے ہیں زبان سے، اور کسی کا ذکر خیر کرتے ہیں زبان سے، سچ بولتے ہیں زبان سے، حق بولتے ہیں زبان سے، کسی کی مدد کرتے ہیں زبان سے، کسی حق کی گواہی دیتے ہیں زبان سے۔ اس طرح کی بے شمار اچھائیاں جو ہے، خیر والی چیزیں جو ہے زبان سے، اور بہت ساری برائیاں بھی اسی زبان سے۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللسان مفتاح کل خیر و شر، اس زبان کو معمولی نہ سمجھو کہ یہ زبان خیر کی چابی بھی ہے، شر کی چابی بھی ہے۔
یعنی اگر خیر کا دروازہ کھلنا ہے تو زبان سے، شر کا دروازہ کھلنا ہے تو زبان سے۔ تو یہ زبان بہت اہم رول ادا کرتی ہے ہمارے اخلاقیات میں، اسی لیے اس کو اخلاقی فضیلت میں شمار کیا گیا ہے۔ دیکھیے گا، جب تک زبان خاموش رہتی ہے آپ محفوظ رہتے ہیں، ہم سب محفوظ رہتے ہیں۔ زبان کھلی، جس طرح سے میں نے ابتدائی کلام میں ہی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ قاف آیت نمبر 18، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يَلْفَظْ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ وَعَتِيدٌ۔ کوئی بھی شخص زبان کھولتا ہے تو جیسے ہی زبان کھلتی ہے تو زبان کھلنے کے ساتھ ساتھ ایک نگران اس کے ساتھ ہوتا ہے، ایک نگہبان اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو یہ دیکھتا ہے کہ زبان کس طرح سے چل رہی ہے اور زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں، کیا آپ بول رہے ہیں۔ اس کے لیے نگران وہ ذات پروردگار ہے۔ یہاں تک علماء نے بتایا ہے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں یا دیگر اس طرح کی آیہ کریمہ کی تفسیر میں علماء مفسرین نے بتایا ہے کہ جو زبان سے ہم لفظ ادا کرتے ہیں ہمارے کان میں جانے سے پہلے، دیکھیے گا زبان سے کان کا بہت قریبی رابطہ ہے، 4 انگل سے بھی کم، 1 بالش سے بھی کم رابطہ ہے ہماری زبان کا ہمارے کان سے۔ اور جب انسان کچھ بولتا ہے نا تو سب سے پہلے کون سنتا ہے؟ ہمارے کان سنتے ہیں سب سے پہلے، اس لیے کہ اسی زبان سے سب سے زیادہ قریب جو چیز ہے وہ ہمارے کان ہے، سب سے پہلے ہمارے کان سنتے ہیں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے الفاظ کو ہمارے کان سننے سے پہلے ہمارا خدا سنتا ہے۔ خدا بندوں سے اتنا زیادہ قریب ہے، ہماری آواز ہم سننے سے پہلے ہمارا خدا سنتا ہے۔ جب وہ اتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان میں تیرے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ جو خدا بندے سے اتنا قریب ہے وہ دور کہاں ہے۔ جب ہم زبان کھولتے ہیں تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کس کے سامنے بول رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں۔ زبان کو جو آدمی بے لگام چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہی کے دہانے پر چلا جاتا ہے۔ دیکھیے گا جب تک زبان خاموش رہتی ہے، ہمارے جو دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو واچ کر رہے ہیں اور جو نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، ایک ایک حرکت، ایک ایک اشارہ، ایک ایک عمل کو وہ لکھ رہے ہیں، تو جب تک زبان خاموش رہتی ہے وہ بھی بالکل خاموش رہتے ہیں۔ زبان حرکت میں آئی، کچھ بولنا شروع کیا تو وہ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، فوراً نامہ اعمال ہمارا لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ زبان نیکیوں میں کھل رہی ہے، صداقت میں کھل رہی ہے، قول حق میں کھل رہی ہے تو نامہ اعمال میں اس کے عوض نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ زبان جو ہے برائیوں میں استعمال ہو رہی ہے، گناہوں میں استعمال ہو رہی ہے، غلط مقامات میں استعمال ہو رہی ہے، تو وہی فرشتے اسی زبان کی گناہ کے سلسلے میں ہمارے نامہ اعمال میں تحریر کریں گے۔ تو عزیزو، ایک راوی آیا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر وصیت طلب کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ یہ گزشتہ زمانے میں دستور تھا اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ کئی صدیوں تک چلتا رہا، لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ کوئی کسی سے نصیحت نہیں چاہتا، کوئی کسی کی ایڈوائز نہیں چاہتا، بچے ماں باپ کی نصیحت سننا نہیں چاہتے، جوان جو ہے بزرگوں کی نصیحت نہیں سننا چاہتے، رشتہ داروں کی نصیحت، علماء کی نصیحت کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بالکل سنت کے خلاف ہے، لہٰذا علماء کی سنت اور نیک اور پرہیزگار لوگوں کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ جب بھی علماء کے پاس جاتے تھے، بزرگوں سے ملنے کے لیے جاتے تھے، تو سب سے پہلے ان سے نصیحت طلب کرتے تھے۔ ان کا تجربہ ہم سے زیادہ
ان کا علم ہم سے زیادہ، ان کا تقوی اور ان کا علم، ان کی دینداری، ان کی ایمانداری ہم سے زیادہ، تو لہٰذا وہ بہتر ہمارے لیے نصیحت کر سکتے ہیں۔ تو لوگ آتے تھے رسول اللہ سے اور اماموں سے نصیحت طلب کرتے تھے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں اور آنے کے بعد نصیحت طلب کرتا ہے، یا رسول اللہ اوصینی، مجھے نصیحت کیجئے، مجھے وصیت کیجئے، سفارش کیجئے۔ تو کچھ نصیحتیں رسول اللہ نے اسے فرمائی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تقوی کے سلسلے میں، علیک بالتقوی، تقوی کو اپنی زندگی میں شعار قرار دو، یہ تقوی تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے، یہ بہترین زاد راہ ہے، بہترین لباس ہے تمہارے روح کے لیے۔ فَإِنَّهَا جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ، تمام خیر اور نیکیوں کا سرچشمہ جو ہے یہ تقوی ہے۔ تقوی کی سفارش، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، جہاد، اور جہاد میں جو ہے وہ دونوں پہلو ہیں، جہاد اصغر بھی ہے اور جہاد اکبر بھی ہے۔ دشمنوں کے مقابل میں لڑنا جو ہے وہ جہاد اصغر ہے، اپنے نفس کے مقابل میں جمے رہنا یہ جہاد اکبر ہے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینے کا کام نہیں ہے، مسلسل زندگی کے ہر دن میں یہ جہاد جاری رکھنا چاہیے، تاکہ میرا نفس میرے زندگی میں غالب نہ آ جائے، جو میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، تیسری وصیت ذکر الہی کے سلسلے میں، اگر خاموش بھی رہے ہو، زبان خاموش ہے تو ذکر الہی میں کھلے اور فکر الہی میں کھلے اور تلاوت قرآن میں یہ زبان کھلے، یہ ہماری زندگی کے لیے نیکیوں کا اور کامیابی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی وصیت، وَحْزُنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اور زبان کے سلسلے میں ڈرو۔ اب یہاں پر تقوی کی وصیت کی ہے، جہاد کی وصیت کی ہے، ذکر الہی اور تلاوت قرآن کی وصیت کی ہے، لیکن زبان کے سلسلے میں ڈرنے کا حکم ہے۔ اس کی حفاظت کے سلسلے میں بہت ڈرو، زبان نہ کھلے مگر خیر کے لیے، مگر بھلائی کے لیے، اور اگر بھلائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، تو اس سے خاموشی بہتر ہے۔ یہ بہت آخر میں نتیجہ دیکھیں، فَإِنَّ بِذَلِكَ تَغْلَبُ الشَّيْطَانِ، دیکھیں زبان کو اختیار میں رکھنے کا فائدہ یہ کہ اسی زبان کے ذریعے سے تم شیطان پر غالب آ سکتے ہو، شیطان کو اپنے قابو میں رکھ سکتے ہو۔ اور اگر یہ زبان کو تم نے اپنے قابو میں نہیں رکھا تو شیطان تم پر غالب آ جائے گا۔ اب یہ تمہارا چوائس ہے، یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم شیطان پر غالب رہو یا شیطان تم پر غالب رہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو، تاکہ زبان کی حفاظت کے ذریعے سے تم شیطان پر غالب آ سکو، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر سکے۔ اگر زبان کو قابو میں نہیں رکھا تو شیطان جو ہے بہت آپ سے قریب ہو جائے گا، اس کو جو ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ انہیں یہ زبان میری زبان، انہیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان ہوتی ہے اور قابو میں نہیں ہوتی ہے تو گویا آدمی بولتا ہے تو شیطان کی زبان سے بولتا ہے، شیطان کی نمائندگی میں بولتا ہے، وہ انسان کہاں رہ جاتا ہے، وہ تو پیکرے انسان رہتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے شیطان صرف جو ہے وہ جنات میں نہیں ہے، انسانوں میں بھی شیطانوں کی بھیڑ ہے۔ من الجنۃ والناس، شیاطین جو ہے وہ جنات میں سے بھی ہیں، لوگوں میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہی ہیں۔ جنات کے شیطان اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے انسانی شکل میں جو شیطان ہیں وہ خطرناک ہیں۔ وہ صرف غالب ہی نہیں آتے بلکہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا زبان کو اپنے اختیار میں اور اپنے قابو میں رکھنے کے فائدے کیا ہیں۔ اب یہاں پر فائدہ بیان کرنے سے پہلے کامیابی، 3 کامیابی کے اصول بتائے ہیں، یعنی کامیابی کے راز، 3 چیزیں ہیں جو کامیابی کا راز ہیں۔ یعنی اگر آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ اگر یہ تمہاری زندگی میں یہ 3 چیزیں آ گئیں تو تم دنیا میں بھی کامیاب اور تم آخرت میں بھی کامیاب۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کامیابی کے رازوں میں 3، طوبی لمن ملک لسانہ، کامیاب ہے
خوش بخت ہے وہ شخص جو اپنی زبان کا مالک بن گیا. یعنی اگر زبان تمہارے قابو میں ہے تو تم زبان کے مالک ہو، اور اگر زبان تمہارے قابو میں نہیں ہے تو زبان تمہاری مالک بن جائے گی، نفس تمہارا مالک بن جائے گا، تم کسی اور کے اختیار میں چلے جاؤ گے. طوبیٰ، وہ خوش بخت ہے، خوشا نصیب ہے وہ کہ جو اپنی زبان کا مالک ہے. جو اپنی زبان کا مالک ہے وہ عقل کے اعتبار سے زبان کھولتا ہے، صحیح سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے زبان کھولتا ہے، جہاں خدا اور رسول اور ائمہ کا اشارہ ہے وہاں زبان کھولتا ہے. ورنہ اگر وہ مالک نہ رہا اپنے زبان کا تو اس زبان کا شیطان مالک بن جاتا ہے، طاغوت اس زبان کا مالک بن جاتا ہے، یا کوئی ظالم اس زبان کا مالک بن جاتا ہے. قبل اس کے کہ تمہاری زبان پر کسی غیر کی حکومت ہو، اس زبان پر تم حکمران بن جاؤ خدا کی حکمرانی میں. دوسری چیز ہے واسع بیتہ، کامیابی کا دوسرا راز گھر میں وسعت پیدا کرنا. اگر آپ کی کمائی اچھی ہے، اللہ نے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، رزق سے نوازا ہے، روزی سے نوازا ہے، تو بال بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے تنگی نہ کریں. کھانے پینے میں، لباس میں، رہن سہن میں تنگی نہ کریں، وسعت دیں. آپ کی کمائی سے آپ کی بیوی خوش رہے، آپ کے بچے خوش رہیں، آپ کے گھر والے خوش رہیں. ورنہ اس کمائی کا فائدہ ہی کیا کہ جس سے آپ کی زوجہ خوش نہ ہو، آپ کے بچے خوش نہ ہو، آپ کے گھر والے اور آپ کے رشتہ دار خوش نہ ہو. اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور اگر انسان استعمال نہ کرے تو اس سے بڑی بدبختی کیا. ایک آدمی ہے، مجبور ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ پریشان ہے، وہ تنگی کرتا ہے. لیکن ایک آدمی جو ہے اس سے زیادہ بدبخت ہے کہ ہوتے ہوئے بھی، نعمتیں ہوتے ہوئے بھی، رزق ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ تنگی کی زندگی گزار رہا ہے. یہ کامیابی کے خلاف ہے. اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو تو وسعت دو. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا صحیح استعمال گھر میں بھی کرو، گھر والوں کے لیے بھی کرو اور رشتہ داروں کے لیے بھی کرو. اور تیسری کامیابی کا راز وَبَكَى عَلَى خَطَائِهِ، کامیاب شخص وہ ہے کہ جو اپنی خطاؤں پر روتا ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے. یہ وہ آدمی ہے کہ جس کا احساس زندہ ہے. غلطی ہو گئی ہے تو غلطی پر خبردار اکڑ نہ ہو، غلطی بے تکبر نہ ہو. غلطی ہو تو غلطی کا احساس ہو اور اس کے احساس کے ساتھ ساتھ روئے آدمی. یہ رونا بہت فضیلت ہے، یہ رونا بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ آنسو جو خوف خدا میں نکلتے ہیں، یہ ایک ایک قطرہ آتش جہنم کو بجھا دیتا ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے گناہوں پر روئیں. گرچہ آپ اپنے گناہوں کو یا اپنی خطاؤں کو کسی اور سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فیملی ممبرز کو نہ بتائیں، باہر والوں کو نہ بتائیں، اپنوں کو نہ بتائیں. لیکن تمہارا اور تمہارے خدا کا معاملہ ہے، خدا سے بیان کریں اور روئیں تاکہ وہ گناہ تم سے معاف ہو جائیں. اب آئیے اسی زبان کے حوالے سے پتہ چلے گا کہ جب زبان کھلے تو پتہ چلے گا. اب یہاں پر روایات میں بتایا گیا ہے کہ مومن اور منافق. اب یہاں پر ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں، بلکہ ہر زمانے میں، ہر جگہ یہ مومن اور منافق ملے ہوئے ہیں. پہچان کیا؟ کیسے پہچانے یہ مومن ہے یہ منافق ہے؟ چہرے سے تو پتہ نہیں چلتا، شکل و صورت سے نہیں پتہ چلتا، قد و قامت سے پتہ نہیں چلتا، حلیے سے پتہ نہیں چلتا. معیار کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے؟ مومن و منافق کی کچھ تو علامتیں ہوں. یہاں پر زبان کے سلسلے میں بہترین پہچان بتائی گئی ہے کہ مومن کو منافق سے کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے اور پہچانا جا سکتا ہے. مومن اور منافق میں فرق یہ کہ المؤمن قلیل الکلام کثیر العمل. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو بات کم کرتا ہے، کلام کم کرتا ہے، کام زیادہ کرتا ہے، عمل زیادہ کرتا ہے. عمل کے میدان میں وہ بہت آگے ہے، باتوں کے میدان میں پیچھے ہے. بولتا کم ہے، عمل زیادہ کرتا ہے. عمل یہاں پر جو ہے عام معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہمارے
دنیاوی عمل بھی یعنی دنیائی کام و کاج بھی اور دینی عمل نیک اعمال یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مومن اور منافق میں فرق یہ کہ مومن جو ہے بولتا کم ہے بلکہ زبان سے زیادہ عمل اس کا جو ہے ظاہر زیادہ ہوتا ہے، یعنی عمل سے وہ پہچانا جاتا ہے، عمل کا زیادہ جو انجام دیتا ہے اس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ بالکل الٹا، کثیر الکلام قلیل العمل، بولتا بہت ہے، باتیں بہت کرتا ہے، جہاں جاتا ہے اپنی تعریف کرتا ہے، جہاں جاتا ہے بڑے بڑے پھینکتا ہے، بڑے بڑی باتیں کرتا ہے، اسی کو نہیں پتا کیا بول رہا ہے، کیا نہیں بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس اعتبار سے لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، بڑے بڑے وعدہ کرتا ہے، پورا نہیں کرتا، باتیں بہت کرتا ہے، عمل میں کچھ نہیں ہے، تو وہ لوگوں کی نگاہ میں پست بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہ سے گر بھی جاتا ہے، اور جو ہے وہ ہلکا بھی ہو جاتا ہے۔ تو منافق کون ہے؟ کثیر الکلام، بولتا بہت زیادہ ہے۔ اب پہچانے، میں نام نہیں لیتا، میں بتاتا نہیں ہوں، میں آئیڈینٹی نہیں کرتا کہ کون کیسا ہے۔ آپ جو یہ حدیث کے ذریعے سے معیار بتایا گیا ہے، جو کرائٹیریا بتایا گیا ہے، اس سے پہچانے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ جو کم بولے زیادہ عمل کرے وہ مومن، جو زیادہ بولے عمل کم کرے وہ منافق ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں زبان کا اثر، میں نے بتایا کہ تمام ہمارے اعضاء و جوارح میں بہت زیادہ رول ہے زبان کا۔ اگر زبان سلامت تو تمام اعضاء و جوارح سلامت، اور اگر زبان سلامت نہیں ہے اعضاء و جوارح بھی سلامت نہیں ہیں۔ اس لیے روایت میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے زبان اپنے پورے اعضاء و جوارح کو خطاب کر کے کہتی ہے کہ آنکھوں سے، کانوں سے، شکم سے، ہاتھوں سے، پیروں سے زبان خطاب کرتی ہے۔ خطاب یہ کرتی ہے کہ بتاؤ تم سلامت ہو، تم خیریت سے ہو؟ تو تمام اعضاء و جوارح انسان کے بیک کلام ہو کر کہتے ہیں اگر تم سلامت تو ہم سلامت، تم خیریت تو ہم خیریت سے۔ یعنی زبان کی سلامتی میں تمام اعضاء و جوارح کی سلامتی ہے، اور اگر زبان سلامت نہیں ہے تو سارے اعضاء و جوارح جو ہے سلامت نہیں رہیں گے، ڈیمیج۔ یعنی زبان کا اتنا رول ہے کہ وہ نہ صرف ایک خود ہلکی ہو جاتی ہے بلکہ پورے اعضاء و جوارح کو، بلکہ انسان کے وجود کو ہلکا بنا دیتی ہے، اور اگر زبان صحیح راہ میں استعمال ہو جائے تو انسان کو یہی زبان وزنی بنا دیتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک عالم دین کا تجربہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں کہیں پر بھی جاتا ہوں اور کچھ بولنا شروع کرتا ہوں تو بولنے کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو ہے ایک قلم ہوتا ہے اور ایک کاغذ ہوتا ہے، اور جو کچھ میں بول رہا ہوتا ہوں اسے لکھتا ہوتا ہوں، اور اس کے بعد شام کو آ کر جو ہے میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کو پڑھتا ہوں، تو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا میں بولا ہوں، کیا نہیں بولا ہوں، کیا بولنا چاہیے تھا، کیا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ یعنی آنے کے بعد گھر میں وہ حساب کر لیتا ہے، اپنا محاسبہ کر لیتا ہے، اور محاسبہ کر کے بتاتا ہے کہ جنہوں نے کہا ہے بحق کہا ہے، حق جانب کہا ہے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار زبان پر ہے۔ اگر انسان نجات پانا چاہتا ہے تو زبان کو اپنے قابو میں رکھے، اور اگر ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتا ہے تو زبان کو جیسے چاہے استعمال کرے۔ ہمارے پاس دیکھیں قرآن مجید میں خاموشی، اس لیے اخلاقی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے سکوت، خاموشی۔ خاموشی ایک اخلاقی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر خاموشی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک سورہ مریم میں جناب مریم کے حوالے سے، جب جناب مریم کے گھر میں ولادت ہوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حواریون آئے اور جتنے وہاں پر لوگ تھے آئے اور تعجب کرنے لگے کہ یہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، تمہارا کوئی شوہر نہیں ہے، تو یہ کیا تم نے عمل انجام دیا، یہ بچہ کیسا؟ تو خدا کی طرف سے حکم آیا کہ تم خاموش ہو جاؤ۔
دیکھو فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلم اکلم الیوم انسیا. لوگ آئیں گے تم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، تم پر الزامات عائد کریں گے، تم پر تہمتیں لگائیں گے، تو تم خاموشی اختیار کرو، سکوت اختیار کرو. فقولی، صرف یہ کہو کہ انی نظرت للرحمن صوما، آج میں نے خدا کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے. یہ خاموشی کا روزہ ہے. آج جو ہے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس میں بہت زیادہ درس پوشیدہ ہے. آپ خاموش رہیں، وقت خود جواب دے دے گا. دیکھیے گا، ہم جب حالات بگڑتے ہیں یا ہم پر الزامات عائد ہوتی ہیں یا ہم پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں تو فوراً جو ہے ہم زبان سے اپنا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں. ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے. وقت خود آپ کا جو ہے وہ دفاع کرے گا، وقت خود جواب دے گا. آپ کی خاموشی خود آپ کی دفاع کرے گی، آپ کا ساتھ دے گی اور آپ کے حق کو ظاہر کرے گی. ہمیشہ بولنا ہی معیار نہیں ہے. خاموشی بہت سارے سوالات کا جواب ہے، خاموشی بہت سارے مسائل کا حل ہے. جناب مریم کی خاموشی کا روزہ ان کی زبانوں پر تالے پڑھنے کا سبب بنا. وہ خاموش ہو گئے اور اس سکوت نے وہ اثر دکھایا کہ جناب مریم کی پاک دامانی اور طہارت ظاہر ہو گئی. یہ کون سا روزہ تھا؟ خاموشی کا روزہ. گرچہ ہمارے اسلام میں ابھی جو ہے وہ خاموشی کا روزہ نہیں ہے. جس طرح سے امام سجاد علیہ السلام کا جو ہے جملہ ہے، بہت ہی مشہور حدیث ہے، صوم الصمت حرام. اسلام میں جو ہے خاموشی کا روزہ حرام ہے. یہ خاموشی روزہ رکھا نہیں جاتا، بلکہ یہ جناب عیسیٰ کے زمانے میں تھا مخصوص حالات میں. لیکن یہاں پر صرف اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سکوت اچھی چیز تھی، خاموشی اچھی چیز تھی. اس لیے تو نظر کیا تھا. نظر ہمیشہ جو ہے اچھی چیزوں کی جاتی ہے. نظر کیا تھا جناب مریم نے، اور خدا نے بھی حکم دیا تھا کہ خاموشی اختیار. خاموشی جو ہے بہت سارے مسائل کا حل بن جاتی. دوسرا مقام ہے جناب زکریا کے تعلق سے. جناب زکریا کو بڑھاپے میں 90 سال کی عمر میں یا 95 سال کی عمر میں انہیں ایک بچے کی ولادت کی بشارت دی گئی. تو جناب زکریا نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتا چلے مجھے بچہ ہونے والا ہے؟ تو خدا کی طرف سے یہ ندا آئی کہ قالا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ. یہ سورہ مریم میں ہے. یہ نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے، 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کرو گے. یہ نشانی ہے. اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو بشارت آئی ہے وہ بشارت مکمل ہو کے رہے گی. جناب یحییٰ کی صورت میں وہ بچہ پیدا ہوگا. ایک اور مقام میں اسی جناب زکریا کے حوالے سے سورہ آل عمران میں واقعہ موجود ہے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. یہ نشانی یہ ہے اس بشارت کی، بچہ پیدا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرو گے مگر اشارے سے. تو یہ دونوں مقامات سے ہم نتیجہ یہ لے سکتے ہیں کہ خاموشی اچھا عمل ہے اور یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے. جناب مریم کے واقعے کے سلسلے میں بھی اور جناب زکریا کے سلسلے میں بھی، دونوں واقعات میں آپ اندازہ کریں گے کہ اس کا نتیجہ کتنا اچھا ہے. اور بہت سارے الزامات اور بہت سارے تہمتوں کا جواب یہی خاموشی ہے. بہت زیادہ اسلام نے یہاں تک بتایا گیا احادیث کے روح سے کہ بس میں یہ حدیث بیان کر کے اپنی منزل تک پہنچ رہا ہوں کہ خاموشی، سکوت حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. جب تک تم خاموش رہو گے، یہاں تک بتایا گیا ہے کہ عبادت میں مصروف ہو، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے. خاموشی عبادت ہے. اگر بولتے ہو تب اب یہاں حساب ہوگا کہ صحیح بول رہے ہو یا غلط بول رہے ہو. صحیح بول رہے ہو تو ثواب ہے، اور غلط بول رہے ہو تو عذاب ہی عذاب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.